ذرا تصور کیجیے، ایک ایسی دنیا جہاں انسان خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگے، جہاں آسمان برسوں سے خاموش ہو، جہاں زمین امن میں نظر آتی ہو، اور اچانک زمین کے سینے سے پانی ابلنے لگے، آسمان کے دروازے کھل جائیں، ایک بڑا نبی صدیوں کی محنت کے بعد ایک کشتی میں کھڑا ہو۔ کیا یہ صرف ایک سیلاب تھا یا انسانیت کے لیے اللہ کی آخری وارننگ؟ یہ حضرت نوح کا واقعہ جو آج بھی زندہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام انبیاء کرام سے سب سے ابتداء رسول میں سے ہیں۔ قرآن انہیں عبداً شکوراً یعنی شکر گزار بندہ قرار دیتا ہے۔ یہ وہ نبی ہے جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تک اللہ کی طرف بلایا۔ یہ واقعہ صرف ایک قوم کی تباہی نہیں بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے سبق ہے۔ اس لیے قرآن اس واقعے کو بار بار دہراتا ہے۔ شروعات میں انسان ایک اللہ کو مانتے تھے، توحید زمین پر قائم تھی، پھر نیک لوگ وفات پا گئے، شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کی یاد میں نشان بنا لو، یہ نشان یادگار بنے، پھر مجسمے بنے اور پھر عبادت بن گئے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ نے حضرت نوح کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے، آواز میں نرمی، پیغام میں وضاحت، اے میری قوم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ لیکن سرداروں نے کہا، ہم تمہیں اپنے جیسا انسان پاتے ہیں، ہم تمہیں کیوں مانیں؟ یہی تکبر قوم کو اندھا کر رہا تھا۔ دن گزرتے گئے، سال صدیوں میں بدل گئے۔ نوح نے دعوت دی، اعلانہ، خفیہ، دن میں، رات میں، قرآن گواہ ہے، میں نے انہیں پکارا مگر وہ بھاگتے رہے۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ ضد تھی۔ نوح کا جسم بوڑھا ہو گیا مگر ایمان جوان رہا۔ قوم ہنستی تھی، نوح پر انگلیاں اٹھاتی تھی، یہ تو پاگل ہے، یہ ہمیں ہمارے محبوبوں سے روکنا چاہتا ہے۔ نوح پر ظلم ہوا لیکن انہوں نے بد دعا نہیں دی، کیونکہ نبی کا دل قوم کی ہدایت چاہتا ہے، تباہی نہیں۔ آخر کار وہ وقت آیا جب اللہ کا فیصلہ نازل ہوا، وحی آئی، اب تمہاری قوم سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ یہ الفاظ نوح کے لیے سب سے بھاری تھے۔ یہ صرف عذاب کا اعلان نہیں تھا، یہ ایک مشن کا اختتام تھا۔ اللہ نے فرمایا، ہماری نگرانی میں کشتی بنا، خشک زمین، لوگ حیران، نوح لکڑی کاٹتے، میخیں لگاتے، قوم مذاق اڑاتی، نوح جواب دیتے، آج تم ہنس رہے ہو، کل ہم ہنسیں گے۔ یہ کشتی اللہ کے وعدے کی علامت تھی۔ نوح نے آخری بار پکارا، توبہ کر لو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن دل پتھر بن چکے تھے۔ جہاں اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو گیا، اچانک تنوروں سے پانی ابل پڑا۔ یہ نشان تھا۔ نوح نے فوراً اہل ایمان کو سوار کیا، ہر جانور کا ایک جوڑا، آسمان سے موسلادھار بارش، زمین سے چشمے، پانی ہر طرف تھا، پہاڑ چھوٹے لگنے لگے، مکانات غائب ہو گئے، انسان چیختے رہے، لیکن اب دعا قبول نہ تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان کی قیمت ظاہر ہوئی۔ نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھا، آخری امید کے ساتھ کہا، بیٹے ہمارے ساتھ آ جا۔ بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ نوح بولے، آج اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایک موج آئی اور سب کچھ ختم ہوگا۔ یہ اعلان تھا، ایمان نجات ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، پانی رک جا۔ کشتی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ ایک نئی دنیا، ایک نئی ابتدا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونا، صبر کی طاقت، اللہ کے حکم کی اہمیت۔ آج بھی جب انسان غرور میں ہے، نوح کی کشتی ہمیں یاد دلاتی ہے، نجات صرف اطاعت میں ہے۔